مرحوم مشاہد اللہ نے ایک تقریر کی تھی، میں ذرا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے ایک حصہ تو سچ ثابت ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے دوسرا حصہ نہیں سچ ثابت ہو رہا ہے. سنیے گا بھائی صاحب. عمران خان کے جو پرانے باس ہیں نا پرویز مشرف، ان کے دور میں 8 جیلیں کاٹی ہیں، تشدد بھی ہوا ہے میرے پہ، میں سولیٹری میں بھی رہا ہوں، میں اغوا بھی ہوا ہوں. آپ ہمیں ڈراتے ہیں، تم ہمیں جیلوں کے دھمکیاں دیتے ہو، ڈالو جیلوں میں، جس مرضی کو ڈالنا ڈالو. لیکن مجھے آپ کے آنسو ابھی سے نظر آ رہے ہیں. جس دن آپ کو جیل میں جانا پڑا، آپ نے رونا ہے اور آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر ہم میں سے ہی ہوگا، میں ہوں گا انشاءاللہ. یہ پرویز رشید ہوگا، یہ رضا ربانی ہوگا. یہ ایسے لوگ، مار کھائے ہوئے لوگ کسی کو تکلیف نہیں دیتے. مار کھائے ہوئے لوگ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے. ان کا کام ہی آنسو پوچھنا ہے، وہ آنسو نکالتے نہیں ہیں. اللہ مشاہد اللہ خان صاحب کو جنت نصیب کرے. مگر بھائی صاحب پہلی بات تو ظاہر انہوں نے کہا کہ آپ کا ٹائم آئے گا، وہ بات تو صحیح ثابت ہوئی، بٹ آپ نے کہا تھا آنسو پوچھنے والے میں ہوں گے. وہ کہہ رہے تھے ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت نہیں ہے آنسو پوچھنے والوں میں. جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا اس کی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے اور یہ تاثر دن بدن مضبوط ہو رہا ہے. نہیں، بالکل انتقامی کارروائی نہیں ہے. میری پرائم منسٹر صاحب سے بھی گزارش ہے، رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اس معاملے کا نوٹس لیں. یہ ہماری حکومت ہے، اس کے اندر کسی تشدد کی گنجائش نہیں ہے، کسی ٹارچر کی گنجائش نہیں ہے. قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے. کسی نے قانون توڑا ہے، آپ تفتیش بھی کریں، اس عمل کو پورا بھی کریں جو قانونی عمل ہے، لیکن کسی بھی ٹارچر یا تشدد کی گنجائش قانون کے اندر نہیں ہے. ہمیں کسی ایسے عمل کا حصہ نہیں بننا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کی تفتیش بھی کریں، اس کی کلیریفیکیشن بھی عوام کے سامنے رکھیں. اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا مزید جو گرفتاریاں ہیں اس کے بھی امکانات ہیں؟ کیونکہ شروع میں یہ اندیا دیا گیا تھا. پھر آپ اس کے لیے بھی کہیں گے اپنی حکومت سے کہ گرفتاریاں، یہ ان چیزوں پر فوکس ہوتا ہے تو پھر گورننس سے فوکس شفٹ ہو جاتا ہے. ہم نے عمران خان صاحب کے ٹائم میں دیکھا کہ یہ نہ کریں، بہتر ہے کہ ڈیلیوری کے اوپر فوکس کریں. میں کسی گرفتاریوں کا حامی نہیں ہوں. گرفتاریاں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ تفتیش کا حصہ نہ بنیں، پھر آپ کو گرفتار کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے جو بھی کسی کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے، اگر وہ تفتیش کا حصہ نہیں بنتا، اگر وہ کوئی ثبوت نہیں دے سکتا کہ جو الزامات ہیں اس کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے، یا جو اس کے خلاف ایویڈنس ہے اس کو وہ ریفیوٹ نہیں کر سکتا، تو پھر گرفتاری کی گنجائش بنتی ہے. یا آپ پروسیکیوشن کریں، پرسیکیوشن نہ کریں. عمران خان نے انتقام میں 4 سال گزارے ہیں، پرسیکیوشن میں گزارے ہیں، پروسیکیوشن میں نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون کو کسی ایسے عمل کا حصہ بننا چاہیے.